بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی لا یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش آباد رکھے اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ دوستو، آج ایک اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ ضرور عطا فرمائے گا، اور آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے اولاد ہیں، جو بیماریوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ وہ لوگ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر مرادیں پوری ہوں گی۔ اس وظیفے کو آپ ہر لا علاج بیماری سے نجات پانے کے لیے کر سکتے ہیں، یعنی ہر لا علاج بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے جو اس وظیفے کو کرے گا، انشاءاللہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، اور صحت والی اللہ تعالیٰ سے اسے زندگی عطا کرے گا، بشرط یہ کہ اس کا موت کا وقت قریب نہ آیا ہو۔ تو آپ نے اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو غور اور توجہ سے سنیں اور دیکھیں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ مدنی علاج چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ دوستو، آج کا وظیفہ ایک پرانی آیات پر مشتمل ہے اور ایک نئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بھی مشتمل ہے۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ اس کی فضیلت اور برکات بہت زیادہ ہیں۔ اس آیات مبارکہ کے اس وظیفے کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، تو اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک گلاس پانی کا لینا ہے یا ایک بوتل پانی بھی لے سکتے ہیں، جو آپ کی مرضی ہے، جو چاہیں آپ لے سکتے ہیں۔ آپ ایک گلاس پانی کا لے لیں، اب اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اس پر آپ نے 100 مرتبہ اس آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح کے برابر آپ نے اس آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی خوبصورت نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح آپ نے 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو پڑھ لینا ہے، اور ساتھ ہی اپنے درود پاک کا نذرانہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کی آل پر بھی درود پاک کا نذرانہ بھیج رہے ہیں۔ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تو آپ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 100 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنا شرط ہے۔ آپ نے ایک گلاس پانی کا لیا اور اس پر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اور پھر آپ نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھا، اور اس کے بعد آخر میں پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ نے درود پاک جتنی بار پہلے پڑھا ہے اتنی بار بعد میں بھی پڑھنا ہے۔
اور آپ نے اس پانی پر دم کر لینا ہے، اور اس پانی کو آپ نے اس عورت اور مرد کو پلانا ہے جو بے اولاد ہیں، یا اس مریض کو پلانا ہے جو لا علاج بیماری میں مبتلا ہے۔ جب یہ پانی کم ہو جائے تو اس پانی میں آپ مزید پانی ایڈ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس عمل کو روزانہ پڑھنا ہے۔ 31 دن تک لگاتار آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ نمبر 2 پر جو آپ نے کام کرنا ہے، جو مریض لا علاج بیماری میں ہے اس کو سب دوائیوں پر دم کرنا ہے۔ مریض کی دوائیوں پر اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر، درمیان میں 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھر اس دوائی پر دم کر دینا ہے۔ یہ عمل اگر مریض خود کرے تو پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ اگر مریض خود نہیں کر سکتا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا یا بہو یا پھر کوئی بھی عزیز و رشتہ دار اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے تیسرا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مریض کے پاس بیٹھ کر 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ کا ورد کرنا ہے۔ 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو بلند آواز میں پڑھنا ہے تاکہ مریض بھی سن سکے اور اس کے دل کو سکون پہنچے گا، اور اس کے ساتھ آپ نے اول و آخر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ جب آپ مریض کے پاس بیٹھ کر 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے کہ ہمارے خالق کے مالک، ہم نے اس وظیفے کو تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ یا اللہ پاک، مجھے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذات کا واسطہ تو اس مریض کو ان بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اس مریض سے جو گناہ ہو چکے ہیں یا اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اس مریض کو گناہوں کو ختم کر دے اور اسے شفائے کاملہ عطا فرما، اور اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما، اور 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی اس دعا کو ضرور شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ جس کے دل میں یقین کامل ہو جائے اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو جس شخص کا میرے اللہ پاک پر یقین پختہ ہوگا تو اللہ پاک اس کا یقین نہیں ٹوٹنے دے گا، اور آپ کو ہر طرح کی لا علاج بیماری سے نجات ملے گی، اور بے اولادی کو ختم کر کے آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو دعا کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے، یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔